یاد رکھیں، افسانچہ نام ہے بڑی بات کو نہایت مختصر الفاظ میں کہنے کا۔ اختصار کے ساتھ الفاظ کا صحیح استعمال ہی افسانچے کی جان ہوتا ہے۔ اگر آپ سیدھے سیدھے الفاظ میں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اسے افسانچہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہی بات اختصار میں چونکانے والے انداز میں آپ بیان کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور یہی افسانچہ ہے۔ ہم سنتے ہیں سمرینہ علی کا افسانچہ، وہ مسلمان کہاں گئے۔ شادی ہال کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ رنگ برنگے پیرہن اور خوشبوؤں میں بسے اجسام خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کہیں کھنکتے ہوئے قہقہوں کی گونج تھی تو کہیں مسکراہٹیں چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ تبھی کھانا کھانے کا اشارہ ہوا۔ بھوکے گدھ کی طرح مہمان لپکے۔ پلیٹوں میں مینار بنا جو پیٹ تک کم گیا، پلیٹوں میں رہ گیا زیادہ، بہت زیادہ۔ تقریب کے اختتام پر ملازمین نے پلیٹوں میں بچا کھانا بڑے سے پلاسٹک بیگ میں اکٹھا کیا اور باہر لے جا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ادھر ادھر دبکے ہوئے منتظر مرد و زن اور بچے کوڑے کے ڈھیر کی جانب تیزی سے لپکے اور میرے ذہن میں سورہ دہر کی 8ویں آیت گونج رہی تھی، اور وہ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی وہ مسلمان کہاں گئے۔ جاوید نہال ہاشمی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے احساس کی صلیب۔ آپ جب کہیں ہم آپ کے بیٹے کا لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دیں گے۔ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رضیہ بیگم ایک دم سے بھیپر گئیں۔ ہمیں میڈیکل سائنس سے زیادہ اوپر والے پہ بھروسہ ہے۔ مہینوں کوما میں رہنے کے بعد ہم نے لوگوں کو زندگی کی طرف لوٹتے دیکھا ہے۔ اور ہاں، اپنے بل کی فکر نہ کریں، اب تک کے اخراجات میں نے اپنے زیورات بیچ کر ادا کر دیے ہیں۔ کل اپنا مکان بھی گروی رکھ دوں گی۔ ہمارا اکلوتا بیٹا ہماری زندگی ہے۔ نوجوان ڈاکٹر سکتے کے عالم میں نڈھال رضیہ بیگم کو دیکھتا رہ گیا، جو مسلسل وظائف پڑھ کر وینٹیلیٹر پر پڑے بیٹے کے بے سدھ جسم پر پھونکے جا رہی تھیں۔ اس نے ان کے شوہر سلمان میاں کو ایک طرف لے جا کر ایک فارم ہاتھ میں تھماتے ہوئے ملتجانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ میری بات مانیں، کل اس پر دستخط کر کے لائیں اور خاموشی سے لائف سپورٹ ہٹوا لیں تاکہ آپ کا مکان بچ سکے اور میری ملازمت اور خدا پر آپ کا بھروسہ بھی۔ سلمان میاں نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا 2 ہفتے قبل مر چکا ہے۔ ہی از برین ڈیڈ۔ اور اب ہم اسما سحر کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے بھرم۔ ارے نہیں ساجدہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابرار تو آفس گئے ہی نہیں، کل سے بخار ہے اور آرام کر رہے ہیں۔ ہاں، واٹس ایپ پر دیکھ لی ہے تصویر۔
اس لڑکی کے ساتھ وہ شخص ابرار جیسا ہے مگر ابرار نہیں ہے۔ میں ابھی ہی تو تمہارا فون سننے ان کے کمرے سے نکلی ہوں۔ اچھا یار، اب اجازت، اللہ حافظ۔ ابرار مجرموں کی طرح سر جھکائے آفس بیگ ہاتھ میں پکڑے دروازے میں کھڑا سن رہا تھا۔ ارے آ گئے آپ، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے شوہر کا خیر مقدم کیا، اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ مشرقی عورت ہے۔ ادبی ماہانہ نشست جو ہوٹل جیبیس کے ہال میں منعقد ہوئی، جس میں جناب ڈاکٹر اقبال ہاشمانی، نثار نندوانی، جاوید احمد، مجید رحمانی، افضل ہزاروی، یوسف حبیب، عقیل عباس جعفری، فیصل جوش، قریشی طلعت وغیرہ نے بھی شرکت کی۔ اس بار افسانچے پر بات کم ہوئی، لیکن ہوئی، اور احقر نے ایک افسانچہ بھی سنایا۔ عنوان تھا بے ساختہ۔ آپ بھی ملاحظہ کریں۔ افسانچے کا عنوان ہے بے ساختہ۔ لاک ڈاؤن کی کہانیوں میں سے ایک کہانی۔ کہنے کو لاک ڈاؤن پر بھرپور عمل ہو رہا تھا، لیکن سڑکوں پر رش اسی قدر، دفاتر بند ہیں، لیکن پاپی پیٹ اور ٹھڑک سڑک پر لے ہی آتی۔ کوئی گوشت خریدنے نکلا ہے تو کوئی سبزی، سب کو جلدی ہے۔ اسی جلدی میں میرے آگے آگے چلنے والا نوجوان، جس کے ہاتھ میں شاپر تھا، جس میں تیل تھا، سامنے سے آتے ہوئے شخص سے ٹکرا گیا۔ وہ نوجوان چیخا، اوئے یہ کیا کیا، میرے کپڑے! ٹکرانے والا نوجوان بے ساختہ بولا، تو کیا ہوا؟ سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اس نے چیخ کر کہا۔ اسی وقت دو اور نوجوان سفید سوٹ والے کی طرف لپکے۔ کیا ہوا اتھر بھائی، کیا ہوا؟ نوجوان نے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر بولا، آواز نیچی، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ سفید سوٹ والے نے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا، کون ہے بے؟ اتنے ٹھڈے ماروں گا کہ اولاد تک گنجی پیدا ہوگی۔ ابے تو ٹھڈے مارے گا؟ مجھے ٹھڈے مارے گا؟ جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ابے تو ہے کون جو اتنا بھرم دے رہا ہے؟ تجھے تو ابھی بتاتا ہوں۔ پیچھے سے آنے والے لڑکوں میں سے ایک نے کہا، ابے مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ کورونا کا پیشنٹ ہوں، کورونا کا پیشنٹ۔ کیا بات ہے! اتنا سننا تھا کہ دونوں لڑکے جو لپکتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، دونوں ہی اپنی جگہ پر جھٹک گئے۔ ٹکرانے والے کا چہرہ سفید پڑا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی اس سے بھی تیز بھاگ رہے تھے۔ نوجوان کو بھاگتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ بڑبڑایا، بر وقت سوجھی۔ پروفیسر اسلم جمشید پوری کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے شادی وادی۔ یہ ایک مکالماتی افسانچہ ہے، اور مکالماتی افسانچے کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں شادی وادی۔ لڑکا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی، چھوڑو نا،
کوئی اور بات کریں. آج کل کیا کر رہے ہو؟ لڑکا: تم مجھے ادھر ادھر کیوں گھما رہی ہو؟ مجھے والدین سے بھی بات کرنی ہے. لڑکی: تم بھی کیا لے کر بیٹھ گئے؟ لاؤ سگریٹ نکالو. لڑکے نے سگریٹ دیتے ہوئے ایک بار پھر کہا: میں کل اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں. لڑکی: ارے نہیں بھائی، میں شادی وادی میں یقین نہیں رکھتی. تم کوئی اور لڑکی دیکھ لو. افسانچے کی آبیاری کے لیے دنیائے افسانچہ کا حلقہ وسیع کریں. اپنے احباب سے گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں. صدف آصف کا تازہ افسانچہ سنیں. عنوان ہے مکافات عمل. نصرت بیاہ کر آئی تو اسے یہ 3 کمروں والا مکان بہت بڑا لگا تھا. یوں بھی اس مکان کے مکین ہی کتنے تھے. ساس سسر، میاں ریحان اور دیور فرحان. گزرتے وقت کے ساتھ مکان چھوٹا پڑنے لگا. فرحان کی شادی ہوئی تو اس کی ورکنگ وومین بیوی نے مہینہ گزرتے نہ گزرتے جوائنٹ فیملی سسٹم سے آزادی کی خواہش کا اظہار کر دیا. فرحان نے بیوی کے کہنے میں آ کر اوپر ایک پورشن کی تعمیر شروع کرا دی. ماں کو خوشی تھی کہ وہ کہیں اور نہیں جا رہا، اوپر ہی تو منتقل ہو رہا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سیڑھی عقبی طرف بنائی جا رہی ہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ راستہ بھی الگ ہو رہا ہے. اس دن وہ نصرت کے گلے لگ کر خوب روئی تھیں کہ صبح شام آتے جاتے بیٹی کی شکل دیکھ لیتی تھی. اب وہ بھی ختم. وقت تیزی سے گزرا. ایک کے بعد ایک 4 بچے ہوئے. چاروں میں سے کوئی کبھی کبھار ہی دادی کے پاس آتا. مزید وقت گزرا. فرحان نے بڑے بیٹے کی شادی کی. ابھی مہینہ میں نہیں گزرا تھا کہ اوپر سے رونے کی آوازیں آتی سن کر نصرت بھاگی بھاگی عقبی گلی میں گئی تو دیکھا فرحان سر جھکائے ایک طرف کھڑا ہے، میں نئی بہو کا سامان لادا جا رہا ہے. نصرت نے فرحان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے سر جھکا کر کہا: بہو کو جوائنٹ فیملی سسٹم پسند نہیں، وہ الگ ہو رہی ہے. ڈاکٹر M.A. حق افسانچوں کی دنیا میں ایک اہم نام. آئیے ان کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے خیمہ. پپو ٹیپ بند کر دو، اذان ہو رہی ہے. ممی نے کچن سے ہانک لگائی لیکن پپو بدستور گانا سنتا رہا. ارے سنتے کیوں نہیں؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ کہا نا اذان ہو رہی ہے، بند کرو یہ گانا وانا. غصے میں تمتماتی ممی کمرے میں داخل ہوئیں. یہ تو اہل حدیث کی اذان ہے ممی. پپو کا جواب سن کر ممی ٹھگی سی کھڑی رہ گئی.